السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا کو عالم اسباب کہا جاتا ہے۔ یہاں بغیر وسیلے سے کام نہیں چلتا، بغیر وسیلے کے کام نہیں چلتا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، پوری کائنات کے مالک و مختار ہیں آپ، لیکن وسیلہ وہاں بھی لیا گیا، والدین کے ذریعے بھیجا۔ وہ چاہتا تو آسمان سے حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا تو یہی پیدا کر سکتا تھا۔ اس بات پر میرا رب قادر ہے، لیکن اپنے محبوب کو بھیجا تو والدین کے ذریعے بھیجا۔ اپنے محبوب کا قرآن نازل کرتا تو خود بخود القاء کے ذریعے وہ قرآن کو نازل کر سکتا تھا، لیکن اس نے القاء کے ذریعے قرآن کو نازل نہیں فرمایا۔ وہ چاہتا تو دل میں وہی نازل کر سکتا تھا، لیکن دل میں اس نے وہی نازل نہیں کی، بلکہ قرآن کو بھیجنے کے لیے، قرآن کی نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کا سہارا لیا، ایک فرشتے کا وسیلہ تلاش کیا۔ حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، یہ میرا مقدس کلام ہے، جیسے جیسے میرے محبوب کو ضرورت پڑتی رہے ویسی ویسی آیتیں میرے محبوب تک لے جاتے رہنا۔ تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں بغیر وسیلے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آنے کے لیے وسیلہ اور جانے کے لیے بھی وسیلہ۔ تو جب ہم بغیر وسیلے کے آ نہیں سکتے، بغیر وسیلے کے جا نہیں سکتے ہیں، تو در مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین کو ہمارے درمیان رکھا اور ہم نے ان کا دامن تھاما، اور ان کا دامن تھام کر ہم اللہ تک پہنچ گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، لیکن بغیر وسیلے سے ایک انسان بھی رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ کہ ہم جہاں پیدا ہوئے لائن تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، ہم جہاں پیدا ہوئے لائن تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، ورنہ وسیلہ سب نے لیا ہے۔ جو لوگ مصطفیٰ کے دور میں پیدا ہوئے انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لیا، اور یہ وسیلہ ان کے لیے ڈائریکٹ تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے دور میں پیدا ہوئے۔ صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا انہوں نے صحابہ کا وسیلہ لے کر مصطفیٰ تک پہنچے۔ تب تابعین کا دور آیا انہیں تابعین کا وسیلہ لیا، پھر صحابہ کا وسیلہ لیا، اس کے بعد مصطفیٰ کے در تک پہنچے اور پھر خدا کے در تک پہنچے۔ تو ہمارا زمانہ تھوڑا دور کا ہو گیا، لائن تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، قطار لمبی ہے، لیکن مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی راستہ جاتا ہے تو ان اولیاء اللہ کا راستہ جایا کرتا ہے۔ کوئی ڈائریکٹ وہاں تک پہنچنا چاہے کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ شان ہے اللہ والوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس عالم میں پیدا کیا ہے اسے عالم اسباب کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں کے در پر پہنچیں اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، ان کے وسیلے سے مصطفیٰ جان رحمت تک ہم اپنی فریاد پہنچائیں، ان کے وسیلے سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو بھی مانگیں اللہ رب العزت اسے قبول فرما دیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے وسیلہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارا کوئی کام دنیا میں رکا ہوتا ہے اور کسی آفیسر کے ذریعے وہ کام ہو اور ہماری پہنچ نہ ہو تو ہم بیچ میں کسی آدمی کو ڈالتے ہیں۔ یہ دنیاوی کام سلجھانے کے لیے ہم بیچ میں کسی آدمی کو ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ پاسپورٹ بنوانا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اس میں ہم لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، بڑے کام ہیں اس میں ہم لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہوگا کہ جب ہمیں اپنے گناہوں کی معافی چاہنی ہوگی، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہوگا جب ہم رب کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ لیں گے، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہوگا کہ ہمیں جنت کا پروانہ چاہیے، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہوگا کہ ہمیں میدان محشر میں سرخ روح ہونا ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں
کہ ہم رب کے بارگاہ میں جا کر یہ کہہ سکے مولا تو ہمیں بخش دے. ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جا یقیناً وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, لیکن اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق بھی تو بنا جائے, اس کی بارگاہ میں گڑگڑانے کے لائق بھی تو بنا جائے, اس کی بارگاہ میں کچھ بولنے کی ہمت رکھنے کے لائق بھی تو بنا جائے. تو ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن اس کے کچھ ایسے محبوب بندے ہیں جو اس کی بارگاہ میں روتے ہیں تو سن لیا جاتا ہے, اس کی بارگاہ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ فریاد فوراً پوری ہوا کرتی ہے. اب ہم اس لائق نہیں ہیں تو کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا ہوگا جو ہمارا بھی ہو اور اس کا بھی ہو. کوئی ایسا بندہ تلاش کرنا ہوگا جو ہمارا دکھ بھی جانتا ہو اور اب کی بارگاہ کا محبوب بھی ہونا چاہیے. کوئی چیز کا ایسا وسیلہ ہمیں دیکھنا ہوگا جو ہمارے دکھ درد کا بھی سہارا بن سکے اور اب کی بارگاہ تک اتنا محبوب ہو کہ اگر وہ ہماری فریاد کرے وہاں پر تو ہماری فریاد سن لی جائے, ہماری فریاد سن لی جائے. معزز سامعین, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا ہے, اور اللہ والے اللہ کی نظر میں اتنے محبوب ہو چکے ہیں, اتنے محبوب ہو چکے ہیں کہ اگر ایک گناہگار کی یہ سفارش پر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار کو بھی بغیر حساب و کتاب کے معاف فرما دیا کرتا ہے. اور یہ سارے لوگ اللہ والے جائیں گے کہاں؟ یہ سارے لوگ جانتے ہو کہاں جائیں گے؟ یہ مصطفیٰ کے در پر پہنچیں گے. یہ تمام اولیاء اللہ اپنے اپنے مریدوں کو لے کر مصطفیٰ کی چوکھٹ پر پہنچیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ, ہم اپنے مانگنے والوں کو لے آئے ہیں, یہ گناہگار ہیں, یہ سیاہ کار ہیں, لیکن ہماری محبتیں ان کے دلوں کے اندر ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ, اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے شفیع, یعنی شفاعت کرنے والا. اس نام کی میں تھوڑی سی وضاحت یہاں کر دوں. رب کی بارگاہ کا اگر سب سے پہلے کوئی شفاعت شروع کرے گا رب کی بارگاہ سے, کوئی سفارش کرے گا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی. اللہ نے اپنے حبیب کو شفیع کہا, شفاعت کرنے والا کہا. اللہ نے اپنے حبیب کو وکیل نہیں کہا. توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے اپنے حبیب کو شفیع کہا کہ میرا محبوب شافع محشر ہے. میرے مولا نے اپنے حبیب کو یہ نہیں کہا میرا محبوب وکیل ہے میدان محشر کا. نہیں, جانتے ہو وکیل کیوں نہیں کہا؟ وکیل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وکیل کبھی مقدمہ ہار بھی جاتا ہے اور سزا ہو جایا کرتی ہے. وکیل کا حال یہ ہو کرتا ہے کہ اگر دلیلیں مضبوط نہ ہو تو جج اسے نکار دیتا ہے اور سزا ہو جایا کرتی ہے. اس لیے اپنے محبوب کو وکیل نہیں کہا. میرا محبوب کل قیامت میں کسی کا مقدمہ نہیں لڑیں گے, وکالت نہیں کریں گے کہ اگر مقدمہ ہار جائے تو سزا ہو جائے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے میرے محبوب, تم وکیل نہیں ہو, تم شافع ہو. شافع, تم شفاعت کرنے والے ہو, تم شفاعت کرو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کرنے والے ہیں تو گناہگار کا ہاتھ پکڑیں گے, رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے. مولا, میں اس کی وکالت کرنے نہیں آیا ہوں, اس کی سفارش کرنے آیا ہوں, اور سفارش کرنا ہے مولا کہ تو اسے بخشنا ہے اور اس کے تو جنت کا پروانہ دینا ہے. معزز سامعین, تو یہ ہے شفاعت کرنا اور یہ ہے وکالت کرنا. وکالت میں مقدمے ہار جاتے ہیں اگر دلیلیں کمزور ہو, اور اب کی بارگاہ میں کون سی دلیل چلے گی؟ ہم سیاہ کاروں کی کوئی دلیل چل سکتی ہے؟ ہم گناہگاروں کی کوئی دلیل چل سکتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں چل سکتی اس کی بارگاہ میں. اس لیے کہ ہم گناہگار اتنے ہیں, بس رب کا فضل ہمیں بخش سکتا ہے. اور رب کا فضل کہاں برسے گا؟ رب کا فضل ہماری طرف متوجہ کب ہوگا؟ رب کا فضل ہماری طرف نگاہیں کب کرے گا؟ جب اس کا محبوب ہمارے حق میں دعائیں کرے گا تو پھر اس کی توجہ ہماری طرف ہوگی. پھر وہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے گا, اپنے محبوب کی دعاؤں کو دیکھے گا. وہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھے گا بلکہ اپنے محبوب کے رونے کو دیکھے گا, اپنے محبوب کی سفارش کو دیکھتا ہوگا. تو وسیلہ اس لیے ضروری ہے, ان بارگاہوں میں آنا اس لیے ضروری ہے. ان بارگاہوں میں کوئی بھی انسان آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے ہدایت کا اسباب مہیا کر دیتا ہے, اس کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے. شروع سے یہ چلا آیا ہے. آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں وسیلے کی کیا ضرورت, مزار پہ جانے کی کیا ضرورت, ان سے مرید ہونے کی کیا ضرورت. میں کہتا ہوں کہ آپ کل پیدا ہوئے, ہم نے تو تاریخ پڑھی تو ہم نے یہی دیکھا کہ کوئی ایسا نہ گزرا
کہ جس نے کسی کا دامن نہ تھاما، کوئی ایسا نہ گزرا کہ جس نے وسیلہ تلاش نہ کیا ہو، کوئی ایسا نہ گزرا آج تک جو اللہ والوں کی بارگاہ میں نہ پہنچا ہو۔ تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آئیں۔ حدیث پاک ہے اس تعلق سے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان کس طرح بخش جاتا ہے، کس طرح اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ اولیاء اللہ کی جب بات چھڑی، اولیاء اللہ کا تذکرہ آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا، اس کا حال یہ تھا کہ اس نے تقریباً 99 قتل کر دیے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے 99 قتل کر دیے۔ ایک شخص کے پاس مشورہ لینے پہنچا کہ بتاؤ یہ کہ میرا اتنے بڑے میں نے جرم کیے ہیں کہ میں نے اب تک تقریباً 99 قتل کر دیے، کیا میری بھی معافی ہو سکتی ہے؟ میں بخشا جا سکتا ہوں؟ کیا رب کی بارگاہ میں محبوب ہو سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی جنت کی بشارت مل سکتی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں، جنت کی تمہیں بشارت نہیں مل سکتی، تم تو اتنے گناہگار ہو۔ کہا پھر 99 رکھنے سے کیا فائدہ، چلو 100 کر دیا جائے، اسے بھی قتل کیا۔ پھر ایک عالم دین کے پاس پہنچا وہ شخص، ان سے مشورہ لیا، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے آتا ہے تو کیسے کیسے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک عالم دین کے پاس پہنچا اور اس سے مشورہ لیا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، کیا کوئی راستہ ہے؟ تو اب اس عالم دین نے کہا ہاں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک راستہ ہے۔